عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ حزب اللہ آج اپنے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین کرے گی۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے حزب اللہ کی جانب سے حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ حزب اللہ نے گزشتہ پیر کو حسن نصر اللہ کی تدفین کو مؤخر کیا۔ حزب اللہ سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی تدفین کا واضح منصوبہ دینے سے قاصر ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ حزب اللہ آج اپنے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین کرے گی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ حسن نصر اللہ کی جانب سے حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ حزب اللہ نے گزشتہ پیر کو حسن نصر اللہ کی تدفین کو مؤخر کیا۔ اسرائیل کی لبنان کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری جاری۔ بیروت ایئرپورٹ اور گرد و نواح میں اسرائیلی فضائیہ کی شدید بمباری۔ اسرائیل کا حسن نصر اللہ کے جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنانی وزارت ٹرانسپورٹ کے ایئرپورٹ کے احاطے میں باہر بمباری کی تصدیق ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی لبنان کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری ہوئی۔ بیروت ایئرپورٹ کو اور گرد و نواح میں اسرائیلی فضائیہ کی شدید بمباری۔ اسرائیل کا حسن نصر اللہ کے جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ لبنانی وزارت ٹرانسپورٹ کی ایئرپورٹ کے احاطے کے باہر بمباری کی تصدیق۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ حزب اللہ کا 17 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوجی مارون الراس گاؤں میں جھڑپ کے دوران مارے گئے۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل کے علاقوں میں راکٹ حملے ہوئے، 100 سے زائد راکٹ برسا دیے گئے۔ اسرائیل کے ساحلی علاقے نہاریہ میں حزب اللہ کے حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر صہیونی فورسز کے بیروت کے مختلف علاقوں میں حملے، 9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان کے ساتھ سرحد پر واقع متعدد دیہات پر بھی حملے ہوئے۔ بین الاقوامی میڈیا کا جاری نقصان کے خدشات کا اظہار۔ اسرائیل کے لبنان ایئرپورٹ اور مضافات پر بمباری حملہ دبئی سے پرواز کی آمد کے فوری بعد کیا گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ حزب اللہ کا 17 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایران پر ممکنہ حملہ۔ ایران پر حملے کے حوالے سے اسرائیل سے بات چیت جاری ہے۔ پینٹاگون کا دعویٰ۔ پینٹاگون کا بات چیت کے حوالے سے تفصیلات بتانے سے انکار۔ ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ ایران کو کیسے جواب دینا ہے؟ صدر جو بائیڈن اسرائیل سے بات چیت کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس۔ امریکہ کا اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کی اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ صرف مشورہ دیتا ہے۔ اسرائیل کا ایران پر ممکنہ حملہ۔ ایران پر حملے کے حوالے سے اسرائیل سے بات چیت جاری ہے۔ پینٹاگون کا بات چیت کے حوالے سے تفصیلات بتانے سے انکار۔ ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ۔ G7 ممالک کا تشویش کا اظہار۔ G7 رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں بگڑتی صورتحال میں اضافے کو امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ حملوں اور جوابی حملوں سے خطے میں مزید کشیدگی کا خطرہ ہے۔ G7 ممالک کا اعلامیہ جاری۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ۔ G7 ممالک کا تشویش کا اظہار۔ G7 رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں بگڑتی صورتحال میں اضافے کو امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اسرائیل کی تل کرب میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 21 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر کے بعد صہیونی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,788 ہو گئی، جبکہ 96,794 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی تل کرب میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، 21 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ 7 اکتوبر کے بعد صہیونی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,778 ہو گئی، جبکہ 96,794 زخمی ہوئے ہیں۔ میں کشتی خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی، 87 افراد ہلاک۔ کشتی پر 278 افراد سوار تھے، 40 کو بچا لیا گیا۔ کشتی کو حادثہ جھیل کیو میں پیش آیا۔ بقیہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ لاشوں کی ریکوری اور شناخت میں وقت لگ سکتا ہے۔ افریقی ملک کانگو میں کشتی خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی، 87 افراد ہلاک۔ کشتی پر 278 افراد سوار تھے، 40 کو بچایا گیا۔ کشتی کو حادثہ جھیل کیو میں پیش آیا۔ بقیہ افراد کی تلاش جاری ہے۔